بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو انفو ٹی وی میں خوش آمدید کہیں گے۔ سعودی عرب سے پاکستانی اپنے رشتہ داروں کو گاڑی کیسے گفٹ کر سکتے ہیں؟ کیا اس پر کسٹم ڈیوٹی ادا کرنا ہوتی ہے؟ پاکستانی کی حکومت نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو گاڑی کی گفٹ سکیم ہے اس کے طریقہ کار کو آسان بنا دیا ہے۔ سعودی عرب میں رہنے والے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ استعمال شدہ گاڑی 2 سال میں ایک مرتبہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھیج سکتے ہیں جو کہ پاکستان، جس کی نوعیت 2 طرح کی ہو سکتی ہے، جس میں ایک گفٹ سکیم ہوتی ہے اور دوسری پرسنل بیگیج یعنی کہ ذاتی سامان جو خروج نہائی پر بھیجا جانا شامل ہے۔ اس سکیم کے تحت بھیجی جانے والی گاڑی جو کہ 5 سیٹر ہو وہ 3 سال اور 7 سیٹ والی جو گاڑی ہے وہ 5 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کا جو سفارت خانہ یا کونسلیٹ ہے جو یعنی کہ یا پھر ایمبیسی یا پھر جو جیسے کہ جدہ میں کونسلیٹ ہوتا ہے، وہ کونسلیٹ جو ہوتا ہے وہاں پر جو وہیکل امپورٹ جو کمرشل سیکشن ہے وہ وہیکل امپورٹ فارم جو ہے وہ جاری کرتا ہے، جس کے تحت گاڑی پاکستان میں آپ اپنے کسی بھی جو ہے وہ خونی رشتہ دار کو گفٹ کر سکتے ہیں۔ کونسلیٹ کے متعلقہ ترجمان نے بتایا ہے کہ لوگوں میں یہ عام تاثر ہے کہ یہ گفٹ سکیم کے تحت بھیجی جانے والی جو گاڑی ہوتی ہے وہ ڈیوٹی فری ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تاہم پرانی گاڑی کے حساب سے ہی کسٹم ڈیوٹی وصول کی جاتی ہے۔ کسٹم ڈیوٹی کی پیمنٹ کے لیے سعودی عرب سے گاڑی بھیجنے والوں کو جو ڈیوٹی کی رقم ہے وہ بھی باہر سے ٹرانسفر کرنا ضروری ہے۔ گاڑی پاکستان پہنچنے پر ڈیوٹی وصول کی جائے گی۔ اس کے علاوہ گاڑی کے پاکستان پہنچنے پر کسٹم حکام سفارت خانے یا کونسلیٹ کی طرف سے دیے گئے لیٹر کی بنیاد پر گاڑی کے حساب سے ڈیوٹی کی کیلکولیشن کریں گے۔ اس طرح گاڑی کی جو منتقلی ہے اس کا پروسیس مکمل ہوگا۔ یاد رہے کہ اوورسیز پاکستانی 2 سال کے بعد ایک مرتبہ گاڑی امپورٹ کرنے کے مجاز ہیں اور یہ گاڑی پاکستانی میں اپنے جو رشتہ دار ہیں اس کو گفٹ سکیم کے تحت بھیج سکتے ہیں۔ گاڑی پاکستان بھیجنے کے لیے ماہانہ انکم کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی کہ اس کی کوئی انکم کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تاہم جو گاڑی بھیجنے والا ہے اس کا سعودی عرب میں جو قیام ہے وہ 2 سال یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ڈاکومنٹ کون کون سے ریکوائرڈ ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کے اقامہ کی کاپی چاہیے ہوگی۔ دوسرا آپ کا ماہانہ آمدن کا سرٹیفکیٹ جو کہ آپ کا چیمبر آف کامرس سے جو ہے ویریفائڈ تصدیق شدہ ہو، یعنی کہ آپ نے اس کو غرفہ تجاریہ کرانا ہے۔ پاسپورٹ کی کاپی جس پر سعودی عرب میں پہلی بار آنے کی سٹیمپ لگی ہو۔ گاڑی جسے آپ پاکستان میں گفٹ کر رہے ہوں اس کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی چاہیے ہوگی۔ گاڑی گفٹ سکیم کے لیے فارم جو ہے وہ سفارت خانے یا کونسلیٹ کے کمرشل سیکشن سے جاری کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ گاڑی گفٹ سکیم کے طریقہ کار کو آسان بنا دیا گیا ہے۔ مطلوبہ تصدیق شدہ ڈاکومنٹ جمع کرانے کے بعد سفارت خانے یا کونسلیٹ کی جانب سے فوری طور پر لیٹر جاری کیا جا رہا ہے۔ کونسلیٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور GCC ملکوں میں گاڑیاں لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہیں۔ تارکین کونسلیٹ سے لیٹر لے کر گاڑی دبئی یا کسی اور ملک سے بھی گاڑی بک کروا سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لیٹر لے کر گاڑی جو ہے وہ یہیں سے بک کروائیں، آپ کسی اور جگہ سے بھی بک کروا سکتے ہیں۔ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو گاڑیوں کو رائٹ ہینڈ ڈرائیو میں تبدیل کرایا جا سکتا ہے، تاہم اس میں وقت لگتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو مکمل پروسیجر سمجھ آ گیا ہوگا۔ بہت ہی آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دیا ہے کہ آپ نے ایمبیسی سے جو ہے کمرشل سیکشن سے وہیکل امپورٹ فارم لینا ہے اور پیسے آپ نے جو گاڑی کے ہیں اور جو ڈیوٹی ہے وہ یہیں سے آپ نے پے کرنی ہے۔ ڈیوٹی کتنی ہوتی ہے اور اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو ہماری جو ڈیٹیل کی ساتھ جو ہے ہمارے چینل پر موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ میں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔